سعدیہ بیگم کو تو صحیح منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ جب سے وہ اپنے بھائی کے گھر میں آئی ہے، بینا بیگم نے سیدھے منہ سے بات بھی نہیں کی، یہاں تک کہ اس کی اپنی بیٹی دانیہ نے بھی اس سے ٹھیک سے بات نہیں کی، الٹا اس کو ماں کہنے کے بجائے پھپھو کہہ کے ہی مخاطب کرتی ہے اور صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ جب آپ نے ہر رشتہ ہم سے توڑ ہی دیا ہے اور کبھی ہمیں بیٹی کا درجہ ہی نہیں دیا، تو پھر ہم آپ کی بیٹیاں بننا بھی پسند نہیں کریں گے۔ سعدیہ بیگم کا بس نہیں چل رہا کہ فوراً سے یہاں سے چلی جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حماد صاحب اس کو کبھی نہیں جانے دیں گے جب تک کہ نیاز حسین ہاسپٹلائز ہیں، جبکہ سعدیہ کا ایک ایک سیکنڈ بھی یہاں پہ دشوار ہو رہا ہے۔ اور پھر آتے سعدیہ نے اپنی ابھی بھی نہیں بدلی، یہاں تک کہ بینا تو رملہ سے یہ بھی اگلوانا چاہتی ہے کہ تمہاری ساس کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے، پر رملہ پھر بھی بینا کے سامنے اپنی ساس کا بھرم رکھ لیتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ آنٹی کا رشتہ تو ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے۔ پر سعدیہ اتنی ناشکری ہے کہ اس بات پہ بھی بالکل شکر گزار نہیں ہوتی، الٹا رملہ کے اوپر بلا وجہ ہی یہاں پہ بھی پابندیاں لگانے کی کوشش کرتی ہے۔ جب رملہ تیار ہو کے اپنے آفس کے لیے جا رہی ہوتی ہے تو سعدیہ کو اس میں بھی مسئلہ ہوتا ہے اور کہہ دیتی ہے کہ تم ایک بھی دن آفس سے چھٹی نہیں لے سکتی تھی۔ رملہ بھی کہہ دیتی ہے کہ میں پہلے ہی آفس سے بہت سی چھٹیاں لے چکی ہوں اور آج تو مجھے لازمی جانا ہے تاکہ میں مراد کی بھی لیو اپلائی کر سکوں، کیونکہ ان کا چھٹیاں لینا اس ٹائم بہت ضروری ہے، مجھے تو مزید چھٹیاں ملنے والی نہیں۔ اور جب وہ آفس چلی جاتی ہے تو سعدیہ کو مزید بے چینی ہوتی ہے کہ اب سارا دن گھر میں آخر کیا کرے، کس کو تنگ کرے۔ رملہ کے آفس سے واپسی پہ دانیہ اور رملہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور سعدیہ کو یہ بالکل ناگوار گزرتا ہے، تبھی وہ جا کے رملہ کو الٹی سیدھی سنانے لگ جاتی ہے۔ پر یہاں پہ بینا بیگم آ جاتی ہیں اپنے نمبر بنانے اور رملہ کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ تو بہت اچھی ساس ہیں، جبکہ رملہ کی ساس بہت ہی بری ہے، تاکہ سعدیہ بیگم کے گھر میں مزید زہر پھیلا سکیں۔ اور آکے سعدیہ بیگم سے کہتی ہیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کی بہو سے بات کرنے کا۔ سعدیہ بھی آگے سے بینا سے کہہ دیتی ہے کہ وہ میری بہو ہے، میں اس سے جیسے بھی بات کروں میری مرضی، لیکن بینا بیگم کہہ دیتی ہیں کہ اپنی بہو سے آپ جیسے بھی بات کریں، پر میری بہو سے آپ تھوڑی سی بھی اونچ نیچ سے بات کریں گی تو مجھے یہ بالکل پسند نہیں آئے گا۔ اب یہاں سعدیہ بیگم کی مزید شکل بن جاتی ہے۔ دوسری طرف مراد اور ولید مل کے بہت اچھی سی پلاننگ کر رہے ہیں۔ مراد ولید سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ارباز واقعی ایسی کوئی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے؟ تو ولید مراد کو سچ سچ بتاتا ہے کہ ارباز تو میرا بچپن کا اسکول فیلو ہے اور وہ ایسا لڑکا بالکل نہیں ہے، انفیکٹ وہ تو اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا اور بڑے بھائیوں کی طرح ہی ہمیشہ اس کا خیال رکھتا تھا۔ اب حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مراد تو خود بھی فارا کی اصلیت سے اچھی طرح واقف ہے، پھر بھی پتہ نہیں ولید سے کیا کنفرم کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال ولید کی گواہی کے بعد تو مراد کو مزید یقین ہو جاتا ہے کہ ارباز نے کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کیا اور یہ یقیناً فارا ہی ہوگی جس نے کوئی الزام تراشی کی ہے، تو وہ اس معاملے کی اپنی طرف سے انویسٹیگیشن کراتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ ارباز اور سونیا کو ڈھونڈنے ارباز کے باپ کے گھر میں ہی جاتا ہے، جہاں اس گھر کا مالک مکان اسے ساری سٹوری بتا دیتا ہے کہ کچھ ہی دن پہلے ارباز صاحب اپنی بیگم کے ساتھ یہاں آئے تھے، تبھی انہیں پتا چلا کہ یہ گھر تو مجھے ملک بلال 5 کروڑ میں بہت پہلے کا بیچ چکے ہیں۔ اب جا کے مراد کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اسے سارا کا سارا چکر سمجھ آتا ہے۔ مالک مکان جو کہ اچھی نیچر کا انسان ہے اور اسے جب پتا چلتا ہے کہ یہ کسی یتیم لڑکے کا گھر دھوکے سے بیچا گیا ہے تو وہ خود بھی مراد کی پوری مدد کرتا ہے اور اسے وہ کاغذات بھی دکھاتا ہے جس کے اوپر دھوکے سے ارباز کے سگنیچر لیے گئے تھے۔ مراد جو کہ پہلے بھی فارا کو 1-2 لڑکوں کے ساتھ ڈیفرنٹ جگہوں پہ دیکھ چکا ہے، وہ دور سے اس کی ویڈیوز بھی بنا لیتا ہے، لیکن اس کی عزت کی وجہ سے اس نے یہ ویڈیوز آج تک یوز نہیں کی اور کسی کو دکھائی نہیں، کیونکہ فارا نے تو اس کا پیچھا چھوڑ ہی دیا تھا۔ بہرحال اب اسے لگتا ہے کہ صحیح وقت ہے فارا کو سبق سکھانے کا، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ملک بلال کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اسے کہہ دیتا ہے کہ مجھے ساری سچائی کا پتہ چل گیا ہے، آپ لوگوں نے ارباز کو یہاں سے الزام لگا کے اسی لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس کی جائیداد پہ قبضہ کر سکیں۔ میرے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے اور میں سارے ثبوتوں کے ساتھ ہی آیا ہوں۔ اب جہاں ثبوتوں کی بات آتی ہے تو ملک بلال کے تو اپنی ہی ہوائیاں اڑنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ چاہے وہ جتنا بھی بے ایمان ہے پر اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کی نظر میں وہ اچھا انسان ہی بنا رہنا چاہتا تھا، اور سارا تو واقعی ہی یہی سمجھتی ہے کہ ملک بلال کوئی بھی بے ایمانی نہیں کر سکتا۔
سارا تو اس بات کی بھی بار بار کنفرمیشن کرتی رہی کہ واقعی ہی فارا کو ارباز نے چھیڑا ہے یا یہ کوئی صرف ڈرامہ کیا گیا ہے۔ بہرحال اپنی بیٹی کے اوپر تو اسے پورا یقین ہی تھا، لیکن اب جب اس کے سامنے اپنے خاوند کے کرتوت آئیں گے تب اسے احساس ہوگا کہ یہ یقیناً میرے خاوند اور بیٹی کی ملی بھگت تھی۔ اور شاہین بیگم جو اتنے بھروسے سے کہتی تھی کہ ارباز ایسا کچھ نہیں کر سکتا، میں اسے بچپن سے جانتی ہوں، تو یقیناً وہ ارباز کو اتنے اچھے سے جانتی ہوں گی۔ ویسے بھی ارباز ان کی بھی آنکھوں کے سامنے ہی پلا بڑا ہے، اتنا تو وہ بھی یقین سے کہہ سکتی تھی کہ ارباز ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ تو بلکہ فارا کو اپنی بہن سے بھی زیادہ سمجھتا تھا اور ہمیشہ اس کی پروٹیکشن کرتا تھا۔ اور پھر فارا کی ہوائیاں تو تب اڑیں گی جب مراد ثبوتوں سمیت اس کے پیرنٹس کو دکھائے گا کہ آپ کی بیٹی کیسے کرتوتوں میں مشغول ہے، ہر روز کسی نئے لڑکے کے ساتھ پھرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کے بعد ویڈیوز بھی دکھائے گا اور اس کے بعد خود کے ساتھ کنورسیشنز بھی ان کو سنائے گا کہ یہ آپ میرے اوپر بلا وجہ ہی شک کرتے تھے، دراصل تو فارا ہی میرے پیچھے لٹو تھی اور مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے تو ڈے 1 سے ہی اسے بتا دیا تھا کہ میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے۔ ملک بلال جب اپنی بیٹی کی ایسی ویڈیوز اور آڈیو سنتا ہے تو اس کے تو رونگٹے کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہی ملک بلال کا ٹرننگ پوائنٹ ہو اور اسے احساس ہو جائے کہ اس نے زندگی بھر جن لوگوں کے ساتھ جو کچھ برا کیا ہے اس کا اسی طرح مکافات عمل اس کے سامنے آ گیا ہے، کہ جس بیٹی کے لیے وہ ادھر ادھر سے لوٹ لاٹ کے دولت اکٹھی کر رہا ہے، وہ بیٹی تو اس کی عزت بھی 2 کوڑیوں میں ملا کے رکھنے والی ہے۔ اور سارا بیگم تو یقین ہی نہیں کر پائیں گی کہ ان کی اپنی بیٹی کی اتنی بری پرورش ہوئی ہے۔ وہ جو شاہین بیگم کو باتوں باتوں میں ارباز کی پرورش غلط کرنے کے طعنے بھی دے چکی ہیں، مراد یقیناً اس کے بعد سونیا اور ارباز کو ڈھونڈنے نکل پڑے گا، یا شاید ان کے سم بھی ٹریس کروا لے، تب تو لوکیشن کا پتہ چل ہی سکتا ہے۔ اور پھر جب وہ اپنی بہن کو دیکھے گا کہ وہ اتنے اچھے بزنس میں انوالو ہے اور اپنا اتنے اچھے سے خیال رکھ پا رہی ہے تو اسے دلی خوشی ہوگی، لیکن ساتھ کے ساتھ وہ اسے بتا دے گا کہ ابو کی طبیعت کتنی خراب ہے اور ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ سونیا جس نے پہلے ہی اپنے باپ کے بارے میں ایسا ہی خواب دیکھا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، وہ تو یہ دیکھ کے بے چین ہو جائے گی اور مراد سے کہے گی کہ بھائی مجھے فوراً ابو کے پاس لے جائیں، میں بھی ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ مراد جب سونیا کو ہاسپٹل لے کے جائے گا تو نیاز حسین تو اسے دیکھ کے ہی ہوش میں آ جائیں گے اور ایک دم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی بیٹی سے کہیں گے کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہاری ماں کے آگے کبھی تم لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کیا، لیکن اب میں تم لوگوں کے لیے ضرور کھڑا ہوں گا کیونکہ شاید یہ میری ہی ذمہ داری تھی۔ سعدیہ بیگم نے بے شک تمہیں گھر سے نکال دیا تھا، پر مجھے تو تمہیں روکنا چاہیے تھا، وہ گھر تو آخر میں نے ہی بنوا کے دیا ہے نا۔ بہرحال سونیا کہہ دے گی کہ مجھے امی سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے قسمت میں اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، اور جب ہم کسی کا برا نہیں چاہتے تو ہمارے ساتھ کچھ برا ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان ہمارے لیے ایک دروازہ بند کرتا ہے تو خدا ہمارے لیے 10 دروازے آگے مزید کھول دیتے ہیں۔ نیاز حسین اپنی بیٹی کو اتنی ہمت میں اور اتنا ترقی دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو جائے گا، پر سعدیہ بیگم کیا وہ بھی ارباز اور سونیا کے اس ترقی سے خوش ہوں گی، یا وہ اپنی بیٹیوں کو بھی اپنی دشمن سمجھ بیٹھی ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلے ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔